کسی نے سوال لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت عدت سے فارغ ہو گئی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ میرے خیال سے شاید لوگوں کے یہاں کچھ رسم ہے یا کچھ سمجھا جاتا ہے کہ عدت جب پوری ہو تو اسے جناب نئے صاف ستھرے کپڑے پہن کر باہر نکلنا چاہیے، رشتہ داروں کے ہاں جانا چاہیے، یا کہیں جناب وہ سیر و تفریح کے لیے جانا چاہیے۔ عدت سے نکلنے کے لیے کوئی ایسا عمل شریعت میں نہیں بتایا گیا، بس عدت پوری ہو گئی تو پوری ہو گئی۔ ہاں، عدت کے زمانے میں جو پابندیاں تھیں اب وہ پابندیاں نہیں رہی ہیں۔ عدت کے زمانے کی جو پابندیاں تھیں کہ جناب اس نے باہر نہیں نکلنا، باہر نکلنے کی پابندی ختم ہو گئی ہے۔ نکاح کا پیغام نہ یعنی نکاح اس نے نہیں کرنا ہے، اب نکاح بھی کر سکتی ہے، پیغام نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، تو جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، باہر جانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام عفاف رکھا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، عفاف نام نہ رکھیں، تبدیل کر دیجئے۔ یہ ویسے بھی لفظ چونکہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو بیٹی کے لیے نام تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میری ایک عزیزہ جگر کے عارضے میں مبتلا ہیں، کوئی وظیفہ تجویز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ بسم اللہ، بلکہ یوں کریں کہ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اور ہر سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اور اگر یوں ہو جائے تو زیادہ اچھا، ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح سے ملا کر بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ اس طرح سے پڑھ کر ان کو دم کریں، پانی پر دم کر کے انہیں پلائیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ کسی نے لکھا ہے کہ میں عمرہ پر جانے والی ہوں، مجھے عمرہ میں جانے کے لیے خاص اعمال بتا دیں، اور یہ بھی کہ وہاں جا کر کن باتوں کا خیال کرنا ہے۔ ایک کتاب ہے عمرہ کیسا کیجئے، مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت آسان سی کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، اس کو لے لیں، ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور جو ساتھ محرم جا رہا ہے اس کو پھر میرے پاس بھیج دیجیے گا، اس میں مزید باتیں سمجھا دوں گا۔ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر کیا دعا مانگے؟ سب سے پہلے جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو دعا مانگیں گے اللہ پاک اس دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ پاک سب کو یہ سعادتیں نصیب فرمائے، بار بار جانا نصیب فرمائے۔ تو یہ دعا کرا کریں، اے اللہ بس مجھے اپنا بنا لے۔ جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے تو دنیا کے مسائل بھی حل، آخرت کے مسائل بھی حل۔ چھوٹا سا جملہ ہے، بس اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ اے اللہ بس تو مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنا بنا لے۔ حدیث قرآن کی آیت ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ پاک صالحین نیک لوگوں کا والی ہوتا ہے، اپنوں کا والی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ پاک ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کسی نے لکھا ہے کہ داڑھی کتنی رکھنی واجب ہے؟ 1 مشت کا رکھنا واجب ہے، اس سے کم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 1 مشت چاروں طرف سے رکھنا وہ واجب ہے۔ یہ پچھلے اتوار بلکہ اس سے پچھلے کو ایک مسئلہ کسی نے پوچھا تھا کہ ایک بچی کو جو ہے وہ ہکلانے کا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے اگر کوئی عارضہ اس کی زبان میں پیش آ چکا ہے اور وہ اٹک کر بات کرتی ہے تو یہ بتایا گیا تھا کہ گھر میں خاندان میں سارے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کی تخلیق پر اعتراض نہ کرا کرو۔ یہ کسی کی تخلیق پر طنز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی تخلیق پر طنز کر رہا ہے۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم شکل سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، شکل سے کالے تھے، کسی نے ان کو کالا کہہ دیا، اس قسم کا لفظ کہا تو ارشاد فرمایا یہ تو نے نقش کے اوپر اعتراض نہیں کیا، نقاش جو بنانے والا ہے نا اس پر تو نے اعتراض کیا، اس پر تو نے اعتراض کیا۔ تو جس کو اللہ پاک جس شکل میں ڈھال دے، اور چھوٹا قد ہے اللہ نے دیا ہے، لمبا قد ہے اللہ نے دیا ہے، خوبصورتی ہے اللہ نے دیا ہے، بدصورتی ہے اللہ نے دی ہے، کالا رنگ ہے سفید رنگ ہے اللہ نے دیا ہے۔ جو مذاق اڑانے والا ہے اس کو زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ وہ اللہ قادر ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہا ہے، اٹک کر اگر ایک آدمی بات کر رہا ہے اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کی زبان بھی اٹک سکتی ہے۔ ہاں، تو اس استہزاء کا عام طور پر ایک حدیث میں آتا ہے استہزاء کی سزا دنیا میں ملا کرتی ہے، استہزاء کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ باقی
اس بچی کو چاہیے یا اس کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، فجر کی نماز کے بعد نہار منہ ایک چھوٹا سا صاف ستھرا کنکر، چھوٹا سا چنے کے دانے جتنا لیں اور وہ بچی اس کو منہ میں رکھے اور منہ میں رکھ کر پھر رب اشرح لی صدری 21 مرتبہ پڑھے اور پڑھ کر دعا کرے، اللہ پاک انشاءاللہ اس کی برکت سے آسان فرمائیں گے۔